اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ پچھلی آیات کے اندر نجران کے نصارہ کا جو وفد آیا تھا ان کے باطل اور غلط عقائد کی تردید کی، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ متشابہ آیات کے ذریعے سے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کے اندر اکثر اور زیادہ آیات تو محکمات اتاری ہے جن کا حکم بالکل صاف اور واضح ہے۔ جو لوگ ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو وہ آیات محکمات پر عمل کرتے ہیں، اور آیات متشابہات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کچھ بھی اس میں حکم دیا ہے بالکل ٹھیک ہے اور درست ہے۔ اور جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے تو وہ محکمات آیات کو چھوڑ کر کے جو عمل کے لیے چیز ہے اس چیز کو چھوڑ کر کے متشابہات کے ذریعے سے فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی حال ان نجران کے نصارہ کا تھا۔ جب ان کے باطل عقیدوں کی اللہ نے تردید فرمائی تو انہوں نے آیات متشابہات کے ذریعے سے فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ پھر انہیں اپنے مال، دولت اور ہدایہ کی وجہ سے حق قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے، اور جو ان کے سردار تھے ان کو مال اور دولت کی وجہ سے گھمنڈ اور غرور تھا، وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ نجران کے نصارہ کا وفد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تو انہوں نے ان کے ساتھ میں ان کا بڑا عالم جس کا نام لکھا ہے ابو حارثہ بن علقمہ، اور اس کے ساتھ میں اس کا بھائی کرز بن علقمہ، یہ دونوں بھی اس قافلے اور اس وفد میں شریک تھے۔ بیچ راہ میں ابو حارثہ جو نصارہ کا سب سے بڑا عالم تھا، اس کی جو سواری تھی کھچر، یہ کسی پتھر سے ٹھوکر کھائی اور جس کی وجہ سے اس کا سوار ابو حارثہ گر پڑا۔ اس کا بھائی جو ساتھ میں تھا اس نے نبی کے بارے میں ایک نازیبا جملہ کہا، تعیس الابعد، وہ دور بیٹھا ہوا آدمی جس کے پاس ہم لوگ جا رہے ہیں وہ ہلاک ہو جائے۔ تو یہ ابو حارثہ کہنے لگا، تعیست انتا اتشتم رجولا من المرسلین، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نازیبا کلمات کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے ایسے آدمی کو جو رسولوں میں سے ہے، وبشر بہ عیسیٰ، اور جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، وَإِنَّهُ فِي التوراۃ، اور توریت کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ جب کرز نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، جب آپ یہ سب جانتے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ وہ برحق نبی بھی ہے، سچا بھی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بشارت دی ہے، توریت و انجیل میں اس کا ذکر ہے، پھر آپ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اس پر ایمان لانے سے کون سی چیز نے آپ کو روکے رکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہؤلاء الملوک، یہ جو ہمارے نصارہ کے بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہیں، بڑے بڑے عمرا لوگ ہیں،
وزیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ جو ہمیں ہدایہ دیتے ہیں، یہ جو ہمیں مال و دولت دیتے ہیں، یہ جو ہمیں عزت دیتے ہیں، اگر ہم نے ان کے طریقے اور ان کے دین کو چھوڑ کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو یہ مال و دولت بھی واپس چھین لیں گے اور ہم کو جو عزت دیتے ہیں یہ عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم صرف مال و دولت کی وجہ سے اس نبی کو نہیں مان رہے ہیں اور ان کے طریقے پر جمے ہوئے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے یہ کافر یہودیوں میں سے ہو، مشرکین میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو یا دوسرے کسی میں سے ہو، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کا کوئی مال کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اور دنیا کا مال و متاع پا گیا تو یہ حقیقت کے اندر ناکام ہو جائے گا، ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ جیسے یہ نصارہ کے بڑے بڑے عالم تھے، یہود کے بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے تھوڑی سی دنیا کی لالچ کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا، دین حق کو چھوڑ دیا، تو یہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو جو بھڑکائیں گے، اس آگ کو جلانے کے لیے اور اس کو بھڑکانے کے لیے انسان اور پتھروں کو ایندھن بنایا جائے گا۔ انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، اس کے ذریعے سے اس آگ کو دہکایا اور بھڑکایا جائے گا۔ کدأب آل فرعون، جیسے کہ فرعون والوں کی عادت تھی۔ یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے جو لوگ تھے یہ بھی مال و دولت کے نشے میں، مال و دولت کے گھمنڈ میں اور غرور میں اور تکبر میں تھے۔ انہی کی طرح فرعون کی قوم والے بھی تھے، انہیں بھی بہت گھمنڈ اور تکبر تھا۔ ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، یہ غریب بنی اسرائیل ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی ہے تو ایک ہی مرتبہ میں سب کو ڈبو کر کے غرق کر کے ختم کر دیا۔ کدأب آل فرعون، جیسے فرعون والے، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، فرعون سے پہلے جو لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور بھی بہت سارے نبی آئے ہیں۔ ان نبیوں کی جو قومیں تھیں وہ بھی بڑی تکبر میں تھی، گھمنڈ میں تھی، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس ایسا پاور ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ نے جب ان کی پکڑ کی تو سب کی ہوا نکل گئی، سب کا طاقت اور سب کی دولت، حکومت کا جو نشہ تھا یہ اتر گیا اور یہ سب ذلیل رسوا ہو کر کے دنیا میں تباہ و برباد ہو گئے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان یہود سے، نصارہ سے، مشرکین سے، جو بھی اللہ کے باغی ہیں، آپ ان سے کہہ دو، للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، آپ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کا اور اللہ کے نبیوں کا، اللہ کی کتابوں کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ کی آیات کا، نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کے نبیوں کو مانا، نہ اللہ کی کتابوں کو مانا، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور آیات کو مانا۔ ان لوگوں سے کہہ دو ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے،
اور یہ مغلوب ہوئے۔ یہود کو اللہ تعالیٰ نے خیبر کے اندر ذلیل کیا، بنو قریظہ کو ذلیل کیا، بنو نذیر کو ذلیل کیا، اور یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سب کے سب جب شکست کھا گئے، ہار گئے، ذلیل ہو گئے، تو ان میں سے بہت سو نے ایمان قبول کر لیا، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، ملک سے باہر بھیج دیا گیا، اور دور علاقوں کے اندر جا کر یہ بسنے لگے اور رہنے لگے۔ اور ان کا جو جتھا تھا ایک جگہ رہ کر یہ شہروں کے شہر آباد تھے، ان کو ایسا وہاں سے کھدیڑا گیا، دنیا میں تتر بتر ہو کر یہ بکھر گئے، اور ان کی طاقت اور ہوا نکل گئی۔ ایسا اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، یہ مغلوب ہونا، ذلیل و رسوا ہونا تو دنیا کی تمہاری سزا ہے، اور آخرت کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جمع کرے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری ہے رہنے کی جگہ۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کہی کہ تم کو مغلوب کیا جائے گا اور تمہیں ذلیل کیا جائے گا دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو بہت سے لوگ اس کو بہت جو ہے صحیح نہیں سمجھنے لگے، اس کو عقل سے دور کی بات سمجھنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم شکست کھا جائیں گے، ہم ہار جائیں گے۔ تو اللہ نے مثال دی کہ دیکھو اس کی مثال تمہارے سامنے بدر کا میدان ہے۔ بدر کے میدان میں 313 مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ نے ان سے تگنی بڑی جو تعداد کے اندر جماعت تھی، 3 گنا بڑی، 1000 کی تعداد میں کافر تھے، ان کو شکست دے دی۔ تو تھوڑی سی جماعت، مٹھی پر جماعت، بے سر و سامانی کے عالم میں، ان کے ذریعے سے اللہ نے ان سے 3 گنی بڑی جماعت اور تعداد کے لوگوں کو شکست دے دی، ان کو کمزور کر دیا، ان کو ذلیل کر دیا، ان کو رسوا کر دیا۔ تو تم کیا اپنے دولت پر، حکومت پر، طاقت پر ناز کرتے ہو؟ ان کافروں اور مشرکوں کو بھی اپنے حکومت پر، اپنے دولت پر، اپنے طاقت پر گھمنڈ تھا، غرور و تکبر تھا کہ ہم تو اتنے سارے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ مسلمان نہتے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ جب میدان میں آئے ہیں تو مسلمانوں کے جو مجاہد تھے، لکھا ہے سیرت نگاروں نے، یہ ایسے ان پر جھپٹے ہیں جیسے بھوکے شیر لومڑیوں اور ایسی اپنے شکار کے اوپر جھپٹتے ہیں۔ اس طریقے سے جب مسلمان ان پر جھپٹے ہیں، ان کافروں کی ہوا اکھڑ گئی، ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان کے دلوں کے اندر روب بیٹھ گیا، اور یہ شکست کھا کر کے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ بہت سے یہاں پر مارے گئے، جو باقی تھے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست دی، اور اس جنگ کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر ایک پیغام چلا گیا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اور یہ جنگ اسلام کے لیے طاقت کا، قوت کا ایک پیش خیمہ بن گئی۔ سب لوگوں کے دلوں کے اندر ایک روب بیٹھ گیا، مسلمانوں کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، تھوڑی سی مسلمانوں کی جماعت اتنی بڑی کافروں کی جماعت پر بھاری پڑ گئی، ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے، اور وہ غیبی مدد بھی آگے آئی جس کو اللہ بتلا رہے ہیں۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے نمونہ ہے، فی فئتین، 2 جماعتوں کے اندر، التقطا، جو 2 جماعتیں آپس میں لڑی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جماعت اور ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، دوسرا گروہ اور دوسری جماعت منکروں کی تھی، کافروں کی تھی، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یہ کافروں کی جماعت ان ایمان والوں کی جماعت کو اپنے سے دگنا دیکھ رہی تھی کھلی آنکھوں سے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ ظاہر کیا، اپنے ایسی قدرت دکھائی،
کافر 1000 کی تعداد میں تھے، سامنے مسلمان ان کو 2000 نظر آنے لگے، جتنی ان کی تعداد تھی اس سے ڈبل مسلمان ان کو نظر آنے لگے۔ تو یہ جو کافر تھے نا یہ مروب ہو گئے، اتنی بڑی جماعت مسلمانوں کے ہمارے سامنے، ان کے دل اندر سے کمزور ہو گئے، اور مسلمانوں کو کافر جو ہے نا خود مسلمانوں سے ڈبل نظر آنے لگے، یعنی مسلمان 313 تھے تو کافر ان کو 600 ہی نظر آ رہے تھے، اس سے زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے سمجھا کہ اگر ہم 300 ہے اور یہ 600 ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، اور اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نا کہ 10 ایمان والے 100 پر بھاری ہوں گے اور 1 ایمان والا 10 پر بھاری ہوگا، تو ایسی آیت پر انہیں یقین تھا، ان کا یقین اور بڑھ گیا اور یہ استقامت اور جماع کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے جس کی چاہتے ہیں نصرت اور مدد فرماتے ہیں۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک ان آیات کے اندر نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اگلی آیات کے اندر مال و دولت کی بے ثباتی، یعنی دنیا کی جتنی مال و متاع ہے یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو بس استعمال کی چیزیں ہیں، پھر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کی رضا کے پیچھے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کو یاد رکھے، ایمان کو یاد رکھے اور ایمان والی زندگی گزارے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انت خلقتنا وانت تہدینا وانت تطعمنا وانت تسقینا وانت تمیتنا وانت تحیینا۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن سے عشق نصیب فرما، قرآن سے خاص تعلق نصیب فرما، قرآن سے خاص شغف نصیب فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن کے ساتھ میں جوڑ دے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے ایک ایک حرف کو ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں رچا دے اور بسا دے۔ یا اللہ قرآن کو ہماری خوراک بنا دے، یا اللہ قرآن کو ہمارا رہبر بنا دے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، قرآن کو ہمارا رفیق بنا دے، قرآن کو ہمارا بہترین مونس، بہترین غم گسار، بہترین رفیق، بہترین دوست بنا دے۔ یا اللہ ہم قرآن والے بن جائیں، ایسے کوئی اسباب پیدا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اہل قرآن میں سے ہو جائیں۔ یا اللہ جن کو آپ نے اپنے نبی کی زبانی قرآن والے بتلایا ہے، قرآن اور قرآن والوں کو قیامت کے دن آپ سرخرو فرمائیں گے، انہیں عزت عطا فرمائیں گے، ان کے سروں پر تاج سجائیں گے۔ ہمارے مقدر ایسے بنا دے قرآن کی وجہ سے ہمارے سروں پر قیامت کے دن تاج سج جائے۔ ہماری نسلوں کے اندر قرآن کے حافظ پیدا فرما، قرآن کے شیدائی پیدا فرما، قرآن کے دائی پیدا فرما، جن کے طفیل بدولت ہمارے سروں پر قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ چمکدار تاج سج جائے۔ ہم سب کو قرآن سے خاص محبت شغف نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم، اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ اور قرآن کے طفیل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔